مسئلہ یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب خطابت کے اختتام پر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مثلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطابت کے اختتام پہ۔ تو کیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے، محفل میں حاضرین پر واجب نہیں ہے کہ خطیب کے اس آخری سلام کا جواب دے جو بعنوان اختتام خطابت انجام دیتا۔ حضرت آیت اللہ خامنئی نے فرمایا اگر خطیب نے حاضرین پر سلام کی ہی نیت سے یہ سلام کیا ہو تو واجب ہے کہ حاضرین میں سے کوئی ایک جواب دے، سب جواب دیں بہتر ہے، کوئی ایک جواب دے باقیوں سے ثابت ہے۔ اگر پتہ ہو حاضرین کو کہ بعنوان تحیت بعنوان سلام سلام کیا ہو تو جواب واجب ہے، اور ایک نفر جواب دے کافی ہے، باقیوں سے ثابت ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا اگر خطیب اس عنوان سے سلام کرتا ہے کہ اب خطابت ختم ہو گئی ہے، یعنی یہ کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معنی یہ ہے کہ حاضرین کو پتہ چلے کہ اب خطابت ختم ہو گئی ہے، تقریر ختم ہو گئی ہے، اس عنوان سے اگر سلام کیا ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بس اگر بعنوان تحیت و سلام کیا ہو تو جواب واجب ہے، بعنوان علامت اختتام خطابت اگر کیا ہو تو جواب واجب نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ سبحانی نے فرمایا احتیاطاً کوئی ایک جواب دے تو بہتر ہے۔ سلام کی اہمیت کے سلسلے میں مومنین کو یہ ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ سلام ابتدائی آفرینش سے ہے تا جنت، کوئی مرحلہ کائنات کا سلام سے خالی نہیں ہے۔ آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو حضرت آدم کے لیے ایک ممبر نصب کیا، حضرت آدم ممبر پر گئے، فانتصب آدم علی منبرہ قائما، ممبر پہ کھڑے ہوئے، وسلم علی الملائکہ، تو یہ پہلی ہستی جس نے سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے فرشتوں پر اس طرح سے سلام کیا السلام علیکم یا ملائکۃ ربی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پروردگار کے فرشتوں تم پہ سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور خداوند متعال کی برکتیں تم پہ نازل ہو۔ اس طرح سے حضرت آدم نے سلام کیا اور فرشتوں نے بھی جواب دیا، فَأَجَابَهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ وَهَذَا السَّلَامُ تَحِيَّةٌ لَكَ، پھر خداوند متعال کی طرف سے یہ ندا آئی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ سلام تیرے لیے اور تیری ذریت کے لیے قیامت تک میری طرف سے تحیت ہے، باعث سلامتی ہے، موجب حیات و سلامتی ہے۔ وَهَذَا السَّلَامُ تَحِيَّةٌ لَكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، خداوند متعال نے اس سلام کو بعنوان تحیت، بعنوان رمز سلامتی، رمز حیات قرار دیا ہے ذریہ حضرت آدم کے لیے، تو اسے فراموش نہیں کرنی چاہیے، اس سے معاشرے کو حیات ملے گی، سلامتی ملے گی اور مؤمنین کو بھی۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو تخلیق آدم کے بعد اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، فرشتوں نے اٹھایا اور جو ہے شانوں پر آسمانوں میں گھمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتے ہر جگہ صف باندھے ہوئے کھڑے تھے، حضرت آدم ہر ایک صف سے گزرتے تھے اور سلام کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ملائکۃ ربی، اے میرے پروردگار کے فرشتوں تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور خدا متعال کی طرف سے رحمت ہو۔ فرشتے بھی جواب دیتے تھے
वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सफ़वत अल्लाह व रूहहू व फितरतहू। आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत हो। ए बदगुज़ीदे खुदा और ए रूह दमीदे खुदा और ए तख्लीक खुदा, खुदा जिसे खुदा मुताल ने अपने हाथों से तख्लीक की, खालक फरमाया और अपनी रूह जिसमें फूंक दी, इस उन्वान से फरिश्तों ने जवाब दिया। तो लिहाजा ये सलाम इब्तिदाई आफरीन से खुदा मुताल ने ज़ुर्रिय्ये आदम के लिए करार दिया है। और जन्नत में भी दाखिल होते हुए फरिश्ते सलाम करेंगे और फरिश्ते कहेंगे कि फदखुलूहा खालिदीन, अब जाओ जन्नत में और हमेशा के लिए जन्नत में रहें। जन्नत के अंदर भी जो है मोमिनीन आपस में एक दूसरे के साथ सलाम करेंगे, सलामती की दुआएं। तो ये सलाम और सलामती की दुआ हमेशा के लिए है, इसे विर्द ज़बान रखना चाहिए और माशरे में आम करना चाहिए।